ایک شہر میں جسے کبھی قسطنطنیہ کہا جاتا تھا اور آج استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں ایک کچرا جمع کرنے والا ہوا کرتا تھا۔ اس کی اجرت قابل افسوس حد تک کم تھی، پھر بھی وہ اپنے اوپر صرف اتنا خرچ کیا کرتا جو اسے زندہ رکھنے کے لیے کافی ہوتا۔ باقی رقم وہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے بچا کر رکھتا جو ترکی کے ایک دور دراز صوبے میں غربت کی چکی میں پس رہے تھے۔ کچرا جمع کرنے والے کے پاس پہلے ہی 500 چاندی کے سکے جمع ہو چکے تھے اور اس کا خیال تھا کہ 1-2 سالوں میں اس کے پاس اتنی رقم جمع ہو جائے گی جو اس کے خاندان کے اخراجات اور اس کے گھر کی طرف سفر کے اخراجات کی ادائیگی کے لیے کافی ہو جائے گی۔ لیکن ایک خیال اسے دن رات بے چین رکھتا اور وہ یہ تصور تھا کہ کوئی چور اس کے گھر میں گھس سکتا ہے اور اس کی محنت سے کمائی گئی رقم چرا سکتا ہے۔ سچ تو یہ تھا کہ اس نے اپنے سکے جہاں بھی چھپائے تھے وہ جگہ محفوظ نہیں تھی۔ قالین کے نیچے جس سوراخ میں اس نے رقم چھپائی تھی وہ سوراخ بہت واضح تھا، اور رہی بات کھانے پکانے کے برتن کی تو کوئی بھی چور کھانے پکانے کے برتن میں ضرور دیکھے گا۔ وہ اپنی بچت کو مختلف جگہوں میں چھپا سکتا تھا، لیکن اگر چور کو ایک جگہ رقم مل گئی تو وہ باقی جگہوں پر پڑی رقم کو بھی ڈھونڈ نکالے گا۔ کاش کہیں اس کا پیسہ محفوظ ہوتا۔ جب وہ دکانوں اور گھروں سے کچرا صاف کرنے کے اپنے کام میں مصروف ہوتا، وہ بدمعاشوں اور اعلیٰ شہرت کے حامل افراد کے بارے میں گپ شپ اور گلیوں میں گفتگو سنتا۔ ایک نام جس کا ہمیشہ سب سے زیادہ احترام اور تعریف کے ساتھ حوالہ دیا جاتا تھا وہ تھا شہر کا قاضی۔ صفائی والے نے قاضی کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب اندر بلایا گیا تو فقیر نے کہا، او قابل احترام قاضی، مجھے معاف کر دیں کہ میں آپ کے آرام میں مخل ہوا اور ان پرانے پھٹے ہوئے کپڑوں اور جوتوں میں آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ میرے دل میں آپ کے لیے بہت عقیدت اور احترام موجود ہے۔ سارے استنبول میں آپ سے زیادہ قابل اعتبار کوئی نام نہیں۔ میں آپ سے عاجزی کے ساتھ ایک مدد مانگنے آیا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں، قاضی نے کہا، اگر میں آپ کی مدد کر سکا تو آپ کی مدد کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ صفائی والے نے قاضی کو بتایا کہ اس نے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے چاندی کے 500 سکے بچائے ہیں، لیکن اسے ڈر ہے کہ شاید اس کی محنت سے کمائی گئی رقم چوری ہو جائے۔ اسے گھر واپس جانے سے پہلے مزید رقم اکٹھی کرنی ہے، اور اتنی رقم اکٹھی کرنے کے لیے اسے مزید 2 سال استنبول میں کام کرنا پڑے گا۔ اس نے قاضی سے التجا کی کہ وہ اس کی رقم اپنی دیکھ بھال میں اپنے گھر میں رکھے۔ قاضی نے کچھ دیر غور و فکر کرنے کے بعد کہا، میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہ رقم آپ کے لیے کتنی اہم ہے۔ ہاں کیوں نہیں، آپ اپنی جمع پونجی یہاں چھوڑ سکتے ہیں۔ جب آپ گھر واپس جانے کے لیے تیار ہو جائیں تو بس واپس آ کر اپنے پیسے مانگیں۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا ایک سکہ بھی غائب نہیں ہوگا۔ صفائی والے کو قاضی کی بات سن کر بہت سکون ملا۔ وہ 500 چاندی کے سکوں کا تھیلا قاضی کے پاس چھوڑ کر ہلکے دل کے ساتھ گھر لوٹ آیا۔ قاضی کے گھر سے واپس آنے کی کچھ ہی دیر بعد صفائی والا اپنے آبائی گاؤں کے 2 آدمیوں سے ملا۔ وہ گھر لوٹ رہے تھے اور انہوں نے اسے اپنے ساتھ آنے کی دعوت دی۔ صفائی والے نے کہا کہ اسے ان کی پیشکش کو مسترد کرنا ہوگا، کیونکہ اسے مزید پیسے بچانے کے لیے استنبول میں چند سال مزید رہنا پڑے گا۔ او میرے دوست، لیکن پھر جب تمہارے جانے کا وقت ہوگا تم اکیلے سفر کرو گے۔ ایک نے کہا، اب ہمارے ساتھ آؤ اور ہم سفر میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ در حقیقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کرنے کا خیال
اکیلے گھر کا طویل سفر کرنے سے کہیں زیادہ دلکش تھا۔ صفائی والے کو اپنی بیوی اور بچوں کی کمی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ 500 چاندی کے سکے ایک اچھی خاصی رقم تھی اور اس رقم سے اس کے خاندان کی بہت مدد ہو جاتی۔ اس لیے اس نے اپنے 2 دوستوں سے انتظار کرنے کو کہا جب تک وہ قاضی سے اپنے 500 سکے لے آئے۔ جب صفائی والا قاضی کے گھر گیا تو قاضی نے خلاف توقع غصے سے اس پر کوڑے برسائے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ قاضی چیخا، تمہاری اتنی ہمت کہ میرے گھر میں گھسو اور چاندی کے 500 سکے دینے کا مطالبہ کرو۔ تم کون ہو؟ میں نے اپنی زندگی میں پہلے تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ میرے گھر سے نکل جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہیں گرفتار کروں۔ اور اس کے نوکر پریشان صفائی والے کو دروازے سے باہر گھسیٹ کر لے گئے۔ صفائی والے نے انتہائی دکھ کے ساتھ اپنے 2 دوستوں سے کہا کہ انہیں اس کے بغیر جانا ہوگا، کیونکہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ وہ استنبول میں رہے اور دوبارہ سے بچت شروع کرے۔ وہ اس قدر مایوس تھا اور اندر سے ٹوٹ چکا تھا کہ جب وہ اپنے کام پر جا رہا تھا تو وہ کراتا ہوا اور آہیں بھرتا ہوا جا رہا تھا اور ساتھ میں اپنے آنسو بھی پہنچتا جا رہا تھا۔ ایک دن وہ ایک امیر سوداگر کے گھر سے کچرا ہٹاتے ہوئے بے بسی سے آہیں بھر رہا تھا کہ گھر کی خاتون نے اسے دیکھا۔ اس نے صفائی والے کو پہلے بھی دیکھا تھا جب وہ ہلکے پھلکے انداز میں خوش مزاجی کے ساتھ اپنے کام پر جاتا تھا، اور اب وہ غم میں ڈوبا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے قریب آتے ہوئے کہا، آپ اداس کیوں ہیں؟ نیک خاتون، اس نے کہا، مجھ جیسے صفائی والے کا یہ کام نہیں کہ وہ آپ جیسی خاتون کے ساتھ اپنی پریشانیاں بانٹے۔ میری پریشانیاں میری اپنی ہیں اور ان کا اسی طرح رہنا بہتر ہے۔ تم اپنی پریشانی مجھے بتا سکتے ہو؟ وہ بولی، بتاؤ تمہیں کیا دکھ ہے؟ چنانچہ صفائی والے نے اسے سارا ماجرا سنا دیا کہ کس طرح اس نے اپنی محنت سے کمائے ہوئے 500 چاندی کے سکے قاضی کے سپرد کیے تھے۔ کس طرح قاضی نے اس کے ساتھ اس قدر بے دردی سے دھوکہ کیا اور وہ اس کے بارے میں اتنا بے بس تھا کہ اس کے بارے میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ خاتون نے پوچھا۔ میرا کوئی گواہ نہیں ہے، اس نے کہا، میں ایک دور دراز صوبے سے ہوں اور وہ استنبول کا قاضی ہے۔ کون بھلا صفائی والے پر یقین کرے گا؟ مجھے اپنے خاندان کے لیے پھر سے بچت شروع کرنی پڑے گی۔ اندر آ جاؤ، اس نے کہا۔ بیٹھنے کے بعد اس نے کہا، میرے پاس ایک ترکیب ہے، لیکن آپ کو غور سے سننا ہوگا اور جیسا کہ میں کہتی ہوں ویسا ہی کرنا ہوگا۔ اس نے اسے بتایا کہ وہ دوپہر کو خود قاضی سے ملنے جائے گی۔ اس کے اندر جانے کے 10 منٹ بعد صفائی والا اندر داخل ہوگا اور اپنے 500 چاندی کے سکے اس طرح مانگے گا جیسے وہ پہلی بار مانگ رہا ہو۔ تب اس عورت نے ایک نوکر کو اپنے پاس بلا لیا۔ خاتون نے اپنے نوکر سے کہا، تم قاضی کے گھر کے باہر ٹھہرو گے اور سامنے والے دروازے پر انتظار کرو گے۔ میں اندر داخل ہوں گی اور میرے اندر جانے کے 10 منٹ بعد صفائی والا داخل ہوگا۔ جب صفائی والا اندر داخل ہوگا تمہیں صفائی والے کے پیچھے اندر بھاگ کر داخل ہونا ہوگا۔ جب تم مجھے دیکھو گے تو کہو گے، مالکن، آپ کے شوہر مصر سے واپس آ گئے ہیں اور گھر پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بات نوکر کے پلے نہیں پڑ رہی تھی، لیکن وہ اپنی سطروں کی اس وقت تک مشق کرتا رہا جب تک اس کی مالکن مطمئن نہ ہو گئی کہ اس نے انہیں درست اور مناسب انداز کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس دوپہر کو خاتون قاضی سے ملنے گئی۔ اچھا جناب، خاتون نے قاضی سے کہا، میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ تمام استنبول میں واحد شخص ہیں جس پر میں اتنے نازک معاملے میں بھروسہ کر سکتی ہوں۔ میرے خاوند
جو کہ ایک سوداگر ہیں، کاروباری سلسلے میں مصر گئے ہوئے ہیں۔ بلا شبہ مجھے ان کی یاد آتی ہے۔ مجھے ابھی یہ اطلاع ملی ہے کہ میں ان سے ملنے کے لیے مصر جاؤں، لیکن جو چیز مجھے پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ میں واپس آنے تک اپنے زیورات کی حفاظت کیسے کروں۔ اس نے اپنے پرس سے سونے کی موٹی انگوٹھیاں، نیلم کے بڑے لاکٹ، چمکتے چاندی کے جواہرات اور دیگر نایاب اور قیمتی زیورات قاضی کی میز پر رکھے۔ آپ نے دیکھا بہت کم لوگ ہیں جن پر کوئی واقعی بھروسہ کر سکتا ہے، اس نے بمشکل سرگوشی میں کہا۔ قاضی نے زیورات پر سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، کیا؟ او ہاں، میرا مطلب کیا ہے؟ یقیناً چاندی کے 500 سکے۔ فکر نہ کرو، تمہارا پیسہ میرے پاس محفوظ ہے۔ نوکر ادب سے جھکا اور چند منٹوں میں صفائی والے کے پاس سکوں کا تھیلا لے کر واپس آیا اور اسے دے دیا۔ حیرت زدہ صفائی والے نے اپنا بیگ پکڑا، بڑبڑاتے ہوئے شکریہ ادا کیا، پلٹا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ دیکھا آپ نے؟ قاضی نے اپنے ہاتھ کو لہرا کر خاتون سے کہا، ہر طرح کے عام لوگ جو ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کر سکتے، اپنے قیمتی سامان اور جمع پونجی میرے پاس لانے میں محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ خاتون اطمینان سے مسکرائی، پھر اس کا نوکر پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت سامنے کے دروازے سے بھاگ کر آیا اور پرجوش انداز میں کہا، مالکین، آپ کے شوہر مصر سے واپس آ گئے ہیں اور گھر میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ تو خوشی کی خبر ہے، خاتون نے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے زیورات واپس اپنے پرس میں ڈال دیے اور قاضی سے کہا، واقعی آپ جیسے آدمی دنیا میں بہت کم ہیں۔ اس کے بعد وہ اور اس کا نوکر جلدی سے قاضی کے گھر سے نکل گئے۔ قاضی پر یہ عقدہ کھلنے میں چند لمحے لگے کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ قاضی کے لیے اس سے بھی برا تھا۔ آنے والے دنوں میں جو کچھ ہوا اس کی بات پورے استنبول میں پھیل گئی اور قاضی پر دوبارہ کبھی دعویٰ یا تنازع کو حل کرنے پر بھروسہ نہیں کیا گیا۔ وہ اپنا عمدہ گھر بیچنے پر مجبور ہو گیا، ترکی کے ایک دور دراز صوبے میں چلا گیا اور پھر کبھی نہیں دیکھا گیا۔